ہماری حالت اتنی بے ترتیب ہو چکی ہے، معاملات اس حد تک ہم نے خود گرا لیے ہیں، کسی دربار پہ، کسی عرس پہ، کسی مزاج پہ، کسی محفل پہ، کسی جگہ پر بھی لنگر لینے والے احباب کی یہ حالت ہے، ایک ہاتھ میں لنگر لیے شاپر پکڑا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں لنگر کا شاپر وہ ڈبہ بریانی کا موجود ہے، دوسرے ہاتھ میں بھی وہی شاپر دوسرا ڈبہ موجود ہے، لیکن وہ بھی اس انتظار اور اس کوشش میں ہے کہ تیسرا بھی مل جائے اور بھی مل جائے۔ یہ ہماری پستی کی حالت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، ہماری گراوٹ کی صورت حال ہے، اتنے نیچے گر چکے ہیں، اور اس میں کوئی عام اور چھوٹے لوگ نہیں، بڑے بڑے سمجھدار لوگ، بڑے بڑے سیانے لوگ، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، انہوں نے کل قصبے کے ختم شریف کو، اس اظہار ثواب کی محفل کو بھی صرف کھانے کا ایک سلسلہ ذہن میں بٹھا رکھا ہے کہ ختم وہی ہے جس پہ کھانا کھایا جائے، جس پہ روٹی مل جائے، وہی ختم ہوتا ہے۔ کسی بیمار کا پتہ لینے چلے جاؤ تو ذہن میں یہ گراوٹ کا حال ہے، ذہن میں یہ بات ہے کہ وہاں جا کے کوئی چائے کا کپ، کو پانی، کو بسکٹ مل جائے گا۔ میں اپنی پستی کو بیان کر رہا ہوں، عمومی جو ہمارے حالات ہیں ان پر آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ سرکاری طور پہ راشن تقسیم کرنے کا اعلان ہو تو جس نے 10-12 جگہوں سے راشن لے لیا ہے، اکٹھا کر لیا ہے، اس کی مزید ابھی کوشش ہے کہ اور بھی اگر 10 جگہوں سے مل رہا ہے، کسی اور کو، حقدار کو ملے یا نہ ملے، میں جلدی وہاں پہنچوں، مجھے ضرور مل جائے۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں بڑی ضروری اور بڑی قابل غور، میں اللہ تعالیٰ کے شکر پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری حالت کیسی ہو چکی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنی حالت کو جاننے کی اور اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے مجھے قاری صاحب، مجھے فلاں شخص نے میرا 1 لاکھ روپیہ دینا ہے، دعا کریں وہ بندہ مجھے 1 لاکھ روپیہ دے دے۔ میں نے کہا تو میرے لیے دعا کر، فلاں نے میرا 2 لاکھ دینا ہے، وہ مجھے دے۔ میں نے رک کر اس کا بازو پکڑ کے اسے یہ شخص سے یہ کہا کہ جھوٹ بھی نہ بولنا، سچی بات بتانا اور غصہ بھی نہ کرنا۔ یہ بتا، اس 1 لاکھ کو سائڈ پہ رکھ ذرا، یہ بتا جو تیرے پاس موجود رقم ہے، تیرے بینک بیلنس میں، تیرے اکاؤنٹ میں، تیرے گھر میں، وہ کتنی رقم ہے کیش؟ کہنے لگا تو 35-40 لاکھ ہو جائیں گے، اتنے تو ہوں گے۔ میں نے کہا میں نے مانگنی نہیں، 1 روپیہ بھی نہیں مانگ رہا، بس سچ بتانا۔ کہتا نہیں 35-40 لاکھ ہوں گے، سچ بتا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا جتنی فکر تجھے اس غریب سے 1 لاکھ روپے واپس لینے کی ہے، ایمان سے بتا، ایمان سے یہ بات بتا، جتنی فکر تجھے 1 لاکھ روپے دیا ہو ادھار واپس لینے کی ہے، اس کے مقابلے میں جو 35-40 لاکھ تیرے پاس، تیرے اکاؤنٹ میں پڑا ہے، کبھی اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی اتنا ادا کیا کہ نہیں کیا؟ میں بات اپنے موضوع پر لے آیا ہوں، توجہ رکھیں، سمجھ آئے گی۔ جتنی فکر ہمیں اس چیز کی ہے جو چیز ہمارے پاس نہیں، جو چیز ہمارے پاس موجود نہیں،
جتنی فکر ہمیں اس چیز کی ہے کیا اتنی یا اس سے زیادہ ان نعمت پر جو ہمارے پاس موجود ہیں ان پر ہم شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ توجہ رہے آپ کی۔ ایک بندے کے پاس موٹر سائیکل ہے، اسے طلب ہے، وہ کہتا ہے گاڑی مل جائے، گاڑی کی ضرورت ہے، مل جائے اچھی بات ہے، وہ بڑی دوڑ دھوپ کرتا ہے کہ گاڑی مل جائے، نہیں ملتی تو پریشان بھی ہوتا ہے۔ لیکن جتنی تڑپ اس بات کی ہے کہ گاڑی مل جائے، تو جو موٹر سائیکل پاس ہے اس کے علاوہ جتنی نعمتیں پاس ہیں، کیا ان پر بھی اسی تڑپ کے ساتھ رب کا شکر ادا کرتا ہوں میں یا نہیں کرتا؟ میں، آپ، ہم سب کیا اس پر ہم شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کبھی کیا ہے؟ جو چیز پاس نہیں، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دوستوں کے پاس بیٹھے ہر وقت اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بیمار ہو گیا بندہ تو بیماری کا رونا رو رہا ہے، کوئی پریشانی آ گئی پریشانی کا رونا رو رہا ہے۔ لیکن جو چیزیں اللہ نے دے رکھی ہیں ان پر کبھی تبصرہ نہیں کرتا، ان پر کبھی اپنے رب کا جس طرح شکر ادا کرنے کا حق ہے وہ شکر ادا نہیں کرتا۔ جملہ ایک سن لیں، میں بڑی محبت سے کہنے لگا ہوں، قابل غور۔ جو چیزیں ہمارے پاس نہیں نا، جو چیزیں جو نعمتیں ہمارے پاس نہیں ہیں، جن کی ہمیں ضرورت ہے، طلب ہے، تڑپ ہے، آرزو تمنا ہے کہ وہ بھی مل جائے، گاڑی مل جائے، کوٹھی بنگلہ مکان مل جائے، کاروبار اچھا ہو جائے، بچے کام ٹھیک کریں، پیسے ٹھیک آنا شروع ہو جائیں، معاملہ ٹھیک چل جائیں۔ جن چیزوں جو چیزیں ہمارے پاس موجود نہیں وہ تھوڑی ہیں، جو موجود نہیں وہ تھوڑی ہے۔ میں کہوں کہ لکھو جناب کس کس چیز کی ضرورت ہے تو ہم گن سکتے ہیں انگلی پہ کہ جناب اتنی چیزوں کی ضرورت ہے، وہ تھوڑی ہیں۔ قابل غور جو میں بتانے لگا ہوں، جو چیزیں موجود نہیں وہ تھوڑی ہیں، لیکن جو موجود ہیں، جو پاس ہیں، جو نعمتیں اللہ نے اس سے پہلے عطا کر رکھی ہیں، وہ نعمتیں لا تعداد ہیں، انہیں ہم کہہ نہیں سکتے۔ جو پاس موجود ہیں ان کو اگر آپ کاغذ پہ لکھنا چاہیں، لسٹ کرنا چاہیں، نمبری کرنا چاہیں تو وہ تعداد میں بہت زیادہ ہے، ہم کہہ نہیں سکتے۔ جو موجود نہیں ان کی تعداد تھوڑی ہے، جو موجود ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے۔ تو جتنی طلب، جتنی طلب، جتنی آرزو، جتنی پریشانی اس چیز کی ہے جو پاس نہیں، کیا اسی طلب کے ساتھ اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے کبھی اپنے رب کو سجدہ ان باتوں میں بھی کیا ہے، ان نعمتوں میں بھی کیا ہے کہ نہیں کیا جو نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں؟ میں کوئی ہوا میں تو نہیں بات کر رہا، یہ ہمارے ساتھ بیتی ہے نا باتیں، آپ میرے ساتھ، آپ سب کے ساتھ۔ اگر انگلیوں پہ گننا چاہیں، اللہ نے زندگی دی ہے، تندرستی دی ہے، صحت دی ہے، سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھا ہے۔ یہ میں نے 2-3 نام لیے ہیں۔ جب سے بندہ پیدا ہوا ہے تب سے لے کے اپنی زندگی کے 50-60 سال تک گنے نا، اللہ نے کتنا کچھ دیا ہے، کیا کچھ دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو کیا کبھی اس پر شکر کا کلمہ، جس طرح شکر ادا کرنے کہا کہ ہم نے شکر ادا کیا ہے؟ نہیں کیا۔ میں شکر کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیتوں کے اوپر غور کر رہا تھا۔ ظاہر ہے جمعۃ المبارک کا یہ خطبہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگ آتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو سننے آتے ہیں ان کو کچھ دے کے بھیجا جائے۔ صرف وقت پاس کرنا، وقت گزاری کرنا یہ ہماری عادت نہیں۔ پورے 8 دن تیاری کی جاتی ہے، پھر جمعے کا خطبہ
خطبہ دیا جاتا ہے، حالانکہ دن میں سینکڑوں کئی بار جب بھی موقع مل جائے بغیر تیاری کیے بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، تقریر گھنٹہ گھنٹہ کی جا سکتی ہے، لیکن جمعۃ المبارک پہ چونکہ خاص ایک وقت ہوتا ہے، ہر جمعے کو میری کوشش ہوتی ہے کہ نئے سے نیا موضوع، نئی سے نئی بات لوگوں تک پہنچے۔ الگ بات ہے کوئی دن خاص آ جاتے ہیں، کبھی محرم شریف آ گیا تو محرم کی بات ہے، رمضان آ گیا تو رمضان کے حوالے سے، کسی بزرگ کی یاد میں کوئی دن آ گیا تو اس کے حوالے سے، کوئی میلاد شریف کا موسم آ گیا تو وہ، لیکن کوشش پھر بھی ہوتی ہے کہ جو درمیان میں کچھ جمعے ایسے ہوتے ہیں، کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں کوئی اس طرح کا کوئی خاص سلسلہ نہیں ہوتا، اس میں اس طرح کے موضوع بیان کیے جائیں۔ تو پچھلے 2 جمعے بھی میں نے اسی حوالے سے مختلف 2 موضوع آپ کے سامنے، مسجد کے آداب کے حوالے سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کیے۔ آج شکر کا موضوع لے کر چلا، تو میں تیاری کرتے ہوئے آیات کو گن رہا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 75 مقامات ایسے ہیں، 75 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر کرنے کی بات کی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ وہ ٹائم آپ کا نہیں لگا، وہ میرا لگا ہے، وہ وقت آپ نے نہیں لگایا، میں نے لگایا ہے، وہ کتابیں آپ نے نہیں کھول کے دیکھی، وہ میں نے دیکھی ہیں۔ 8 دن کی مکمل تیاری کو آدھے گھنٹے میں آپ تک پہنچانا، یہ ایک خطیب کا کام ہوتا ہے۔ تو وہ آپ کی محنت نہیں لگی، اس پہ میرا ٹائم لگا، میں بتا رہا ہوں، آپ یہ سن کے بس سبحان اللہ کہتے ہیں، مجھے خوشی ہو جائے گی کہ آپ نے سمجھا بھی ہے اور آپ کو اس بات کا پتہ بھی چل گیا، آپ کے نالج میں اضافہ بھی ہو گیا۔ 75 مقامات قرآن مجید میں ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جن میں شکر ادا کرنے کی بات کی ہے، شکر کی فضیلت بیان کی ہے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ان آیات میں سے چند، چونکہ ساری تو نہیں پڑھی جا سکتی تھوڑے وقت میں، چند آیتوں میں پڑھ کے آپ کے سامنے بیان کرتا چلا جاؤں گا، لیکن آپ کوشش کیجئے گا اپنی عادت کو بدلنے کی، اپنے مزاج میں شکر کی عادت ڈالیں، شکر کرنے کا مزاج بنائیں۔ یہ جو ہر وقت کا رونا دھونا ہے، یہ جو ہر وقت کی پریشانی ہے، یہ جو ہر وقت ان چیزوں کا رونا روتے جو ہمارے پاس نہیں، کبھی مزاج میں ڈالنے کے ان باتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں جو اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہے۔ وہ میں بتا چکا کہ وہ تعداد میں لا محدود ہیں۔ تو سنیے، سب سے پہلے قرآن مجید کی پہلی سورہ، سورہ البقرہ۔ توجہ رکھیں، آپ کی تو بات میں بڑی جلدی سمجھ آئے گی، پیچھے میں آپ کا ذہن بنا چکا ہوں، آواز بھی سنیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 152 نمبر آیت، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندو تم میرا ذکر کیا کرو، میں تمہارے چرچے کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرتے رہنا، میری کبھی بھی ناشکری نہ کرنا۔ کون فرما رہا جی یہ بات؟ کس کا کلام ہے؟ بولو پھر، کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ کس کا؟ اللہ فرما، ہمارا رب فرما رہا ہے، ہمیں فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو میرا ذکر کیا کرو، میں تمہارے چرچے کروں گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو رب کا ذکر کرتے ہیں، رب ان کا چرچا کرتا ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرنا، ناشکری نہ کرنا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 145، اللہ فرماتا ہے وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، جو ہمارے بندے ہمارا شکر ادا کرتے ہیں، ہم انہیں بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو ہمارا شکر ادا کرتے ہیں، ہم انہیں بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کون بندہ جو کہتا ہے کہ مجھے ثواب کی ضرورت نہیں، اجر کی ضرورت نہیں،
سورہ النساء آیت نمبر 147. کتنے نمبر کی آیت ہوگی یہ؟ 3 آیت. 30 آیت پڑھ رہا ہوں اور سورہ نساء کی آیت نمبر 147. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اور اللہ کی کرم نوازی دیکھیے، رب کے کرم پر نگاہ کیجیے. اللہ اللہ آپ کے دل میں اگر جگہ ہوگی نا اللہ تعالیٰ کی محبت کی تو آپ تڑپ جائیں گے یاد کر کے. میرا رب فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 147 میں اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اوے میرے بندو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ سبحان اللہ. پھر آپ کو سبحان اللہ. اوے بندو رب تمہیں عذاب دے کے، چلو یہ آخرت کی بات ہے، میں دنیا کی بھی ساتھ ملا لیتا ہوں. اللہ تمہیں بھوکا رکھ کے کیا کرے گا؟ رب کو کیا ضرورت ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے؟ رب کو کیا ضرورت ہے کہ وہ تمہیں بھوکا رکھے، تمہیں غربت میں رکھے؟ رب کو کیا ضرورت ہے کہ وہ تمہیں جہنم میں ڈالے؟ رب کو ضرورت نہیں. اس بات پہ سبحان اللہ کہنے کو ویسے نہیں چاہتا ہے کہ رب نے تو ہمیں اس لیے بنایا ہی نہیں کہ وہ ہمیں عذاب دے. اس نے تو ہمیں اس لیے دنیا میں بھیجا ہی نہیں کہ وہ ہمیں آگ میں جلائے، ہمیں بھوکا رکھے، ہمیں غربت میں رکھے. اللہ اکبر کبیرہ. رب فرماتا ہے اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو تو اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو تو؟ اللہ کیا کرے گا تمہیں بھوکا مار کے، تمہیں غریب رکھ کے، تمہیں پریشانیوں میں مبتلا کر کے، آزمائشوں میں ڈال کے؟ رب کیا کرے گا؟ اس کو تو ضرورت نہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ ان شکرتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو تو. اور اتنی بات نہیں آگے ہے وآمنتم، اور تم رب کی ماننے لگ جاؤ تو، اس کی اطاعت کرنے لگ جاؤ، اس رب کی ماننے لگ جاؤ، اس کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے لگ جاؤ تو اس رب کو کیا ضرورت ہے کہ وہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے؟ اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے؟ آگے فرمایا قال اللہ شاکرا علیما، اللہ کا شکر، اللہ تبارک و تعالی وہ ہے جو تمہارا شکر قبول کرنے والا ہے. تم شکر کرو تو صحیح، تم اس کی بارگاہ میں شکرانہ ادا تو کرو، وہ تمہارا شکر قبول کرے گا. آگے ہے علیما، رب جانتا ہے کنوں کتنا دیتا ہے، کدے کول کی ہے، کس کے پاس کتنا ہے، وہ جانتا ہے. شاکران علیما، وہ جانتا ہے کس کے پاس کیا ہے. کوئی جتنا شکر ادا کرے گا اللہ اس کا شکر قبول کرے گا. اگلی آیت کریمہ دی رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 ہے اس کی. رب فرماتا ہے وَإِن تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، جو آیت میں خطبے میں بھی پڑھی ہے. وَإِن تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا، جب تمہارے رب نے اعلان کیا. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ 8 دن لگے ہیں ان آیتوں کو جمع کرتے. 75 آیتوں کو گنا میں نے کہ قرآن پاک میں 75 آیتیں جس میں شکر کی بات ہوئی ہے. آپ آیتیں سن کے سبحان اللہ کہیں. 8 دن کی تیاری آدھے گھنٹے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا کیا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے، سبحان اللہ، اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، برکت عطا کر دوں گا، انہیں بڑھا دوں گا. اللہ اکبر. کون بندہ جو چاہتا ہے کہ میری نعمتیں ختم ہو جائیں، یہ جو موج بہار لگی ہے یہ ختم ہو جائے، جو سکون جو معاملات چل رہے ہیں یہ ختم ہو جائے؟ کوئی نہیں چاہتا. ہر بندہ کیا چاہتا ہے؟ اور آئے
वजीफा है तुम्हारे लिए, तुम चाहते हो ना मौज लगी रहे, कर्म होता रहे, फजल के दरवाजे खुले रहें, उसकी रहमत अता होती रहे, तो लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम मेरी दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा तुम करते चले जाओ, तुम्हारी नेमतों में इजाफा मैं करता चला जाऊं। बोलिए जिन्हें दी है वो आपको सुभान अल्लाह, वो आपको नेमत है। जिनकी नहीं शादीशुदा है तो अल्लाह उनको अता फरमाए, दुआ है हमारी। और जिनकी है अल्लाह ताला उनकी औलाद को अपने वालिदैन का फरमाबरदार बनाए। औलाद नेमत है कि नहीं है जी। कारोबार नेमत है, कार नेमत है, सेहत नेमत है, रिज़्क़ का मिल जाना ये भी नेमत है। सुनिए सुनिए मेरी बात, रिज़्क़ का मिल जाना भी नेमत है। और रिज़्क़ जब हमारे मुंह में जाता है तो उस रिज़्क़ का जायका महसूस हो जाना, आए उस रिज़्क़ का जायका महसूस हो जाना, ये रब की कितनी बड़ी नेमत है नेमत क्या नहीं है। सेहत नेमत है, ये बाजू में जान है, ताकत है, खाना तोड़ के अपने मुंह तक ले आना, ये अल्लाह की नेमत है कि नहीं। उस जायके को महसूस करना, ये ठंडा है या गर्म है, ये मीठा है या कड़वा है, ये खट्टा है या फीका है, इस जायके का महसूस हो जाना खुदा की इज्जत की कसम बहुत बड़ी नेमत है। हजारों लोग अस्पतालों में हैं, हजारों लोग बीमारी में मुब्तला हैं, अल्लाह वो अरसा गुजर गया उन्हें मीठा खाए हुए, अरसा गुजर गया उन्हें नमकीन खाए हुए, है तवज्जो आपकी मेरी बात पर। रात को बंदा, अल्लाह की नेमतों की बात कर रहा हूं, रात को बंदा सोए तो नींद का आ जाना, रात को बंदा लेटे बिस्तर पर लेटे तकिए पे सर रखे तो नींद का आ जाना, ये भी रब की बहुत बड़ी नेमत है। और बंदो सुबह सही सलामत उठ जाना, ये भी रब ताला की बड़ी बहुत बड़ी नेमत है। खुदा की कसम पेशाब और पखाने का आ जाना, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। कभी गौर किया है, मैं अल्लाह के शुक्र की बात कर रहा हूं आपके सामने, और अल्लाह की कितनी नेमतें हैं। हमारी सारी तवज्जो उन चीजों पर है जो हमारे पास नहीं, हमारी सारी तवज्जो उन नेमतों पर है जो हमें मिली नहीं, पर जो मिल चुकी हैं, जो अता है, जो हमारे पास है, जो मौजूद है, उन पर कभी गौर करके शुक्र अदा करने की हमें तौफीक नहीं मिली। हम शुक्र अदा करने का जिस तरह हक अदा कर नहीं सके, कभी तवज्जो नहीं उधर, बस ये रोना है कि और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। जरा देखो तो सही रब के कितने करम है, रब का कितना फजल है। गिनती करना शुरू करूंगा तो लंबी लिस्ट बन जाएगी, वक्त सारा इधर लग जाएगा। आयत पढ़ के बता देता हूं, अल्लाह फरमाता है वा इन ताउतू नेमतुल्लाह ला तुसूहा, मेरे बंदो मेरी इतनी नेमतें हैं तुम्हारे ऊपर, अगर उन्हें गिनना चाहो तो गिन नहीं पाओगे। गिनती करना चाहो, लिस्ट करना चाहो, नंबरिंग करना चाहो, मेरे बंदो नहीं कर पाओगे, इसलिए कि नेमतें ही इतनी ज्यादा है कि तुम्हारी गिनती खत्म हो जाएगी, मेरी नेमतें खत्म नहीं होंगी। अल्लाह सुनिए, कभी हम पूछते हैं अपने साथियों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, क्या हाल है। चंद बंदे होते हैं जो कहते हैं अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र है, उस मालिक का बड़ा करम है जिस हाल में रखे। चंद बंदे होते हैं, वरना बंदे रोना शुरू कर देते। और ये हाल है जे किसी को 10,000 रुपये उधारा मंगो कहता जी पूरी नहीं पैंदी पई,
سگا بھائی سگے بھائی سے ادھار پیسے مانگے، کہتا نہیں میرے خرچے بڑے ہیں. ہر جگہ رونا ہے، ہر جگہ یہ معاملہ ہے. اللہ کے عذاب و فضل ہونے کے باوجود رونا کیوں ہے؟ آؤ میں بتاؤں تمہیں فضل کسے کہتے ہیں، فضل کسے کہتے ہیں. میں ایک بزرگ کی بات سن رہا تھا، دل کی آپ کو سنا دوں. وہ فرماتے ہیں گاڑیاں، کوٹھیاں، بنگلے، اولاد کامیاب ہو جانا، بڑھ جانا، کاروبار ہو جانا، پیسے آ جانا، فصل اچھی ہو جانا، سارا کچھ ہونا، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، فضل ہے اللہ کا. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ ساری نعمتیں ہیں لیکن وہ ان نعمتوں کا استعمال نہیں کر سکتے. کھانا سامنے پڑا ہے، کھا نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں آؤ بتاؤ تمہیں کہ فضل کسے کہتے ہیں. کہتے ہیں جب تو رات کو لیٹے، جیسے میں نے پیچھے کہا تھا، جب رات کو لیٹے تکیے پہ سر رکھے تو تجھے نیند آ جائے، تجھے سکون کی نیند آ جائے، گولیاں کھا کے نہ سونا پڑے. کچھ لوگ ایسے بیمار ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں کمرے میں ہر طرح کی سہولت موجود ہے، موسم کے مطابق اے سی اور ہیٹر موجود ہے، دیگر معاملات میں آرام دہ سکون دہ بستر موجود ہے، لیکن نیند لانے کے لیے گولیاں کھا کے سوتے ہیں. کتنا خوش نصیب بندہ ہے، کتنا اس پہ اللہ کا فضل ہے کہ جو بستر پہ لیٹے یوں تکیے پہ سر رکھے تو اسے نیند آ جائے. اس دور 2024 کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا فضل ہے کہ بندے کو رات کو سکون کی نیند آ جائے. بڑی گہرائی کی بات ہے اگر آپ کو سمجھ آ ہے. اور دوسری بات وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ جب تیرے سامنے کسی قسم کا کھانا آ جائے تو اس کھانے کو کھا سکے، تو اس کھانے کو کھا سکے. بڑے لوگ ایسے نہیں، سامنے کھانے پڑے ہوتے ہیں رنگ برنگے، پیسے ہوتے ہیں پاس، ہر طرح کا کھانا موجود ہے، اسے کہو میں میاں کھاؤ، کہتا نہیں مجھے ڈاکٹر نے منع کی، میں تو صرف سلاد کے پتے کھاؤں گا اور کچھ نہیں کھا سکتا. فرمایا کہ اس دور کی بہت بڑی نعمت یہ ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل یہ ہے کہ کھانا تیرے سامنے آئے اور تو اسے کھا سکے، اس کا ذائقہ لے سکے، اس کی مٹھاس اور اس کی نمکینیت کو تو محسوس کر سکے. یہ تجھ پہ اللہ کا بڑا فضل ہے. پھر کہتے ہیں اس دور کے اندر تیسرا فضل اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ تم جہاں بیٹھے ہو وہاں موجود بھی ہو، جہاں بیٹھے ہو وہاں موجود بھی ہو. یہ نہیں کہ بندہ بیٹھا یہاں ہے دماغ اس کا لاہور پہنچا ہے، بندہ بیٹھا یہاں ہے نماز پڑھ رہا ہے دماغ اس کا اپنی دکان پہ چل رہا ہے، بندہ بیٹھا یہاں ہے مسجد میں اور دماغ اس کا کہیں اور گم ہے، وہ ذہنی طور پہ کہیں اور موجود ہے. دنیا کی ساری فکروں سے آزاد ہو کے بندہ جہاں بیٹھا ہے موجود بھی وہیں پر ہو. یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے. اور کہتے ہیں 60 سال کی عمر میں 60 میں نے بولا ہے، اس کے پیچھے 1 سے شروع ہو کے 60 تک گنتی ہے. یہ زندگی کے 60 سال گزارنے کے بعد بندہ بیماری سے بالکل آزاد ہو کے، بیماری نہ ہو اس کو 60 سال کی عمر میں بیماری نہ ہو، وہ آسانی سے اپنی نماز ادا کر سکتا ہو. کہتے ہیں یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. یہ اللہ کا، میں نے کہا اس کے پیچھے 60 کی گنتی ہے، 60 سال ہے. کہتے ہوئے مجھے وقت نہیں لگا، 60 کا آدھے سیکنڈ پیدا ہو گیا، لیکن پیچھے پورے 60 سال ہیں. یعنی یوں کہنا چاہ رہا ہوں کہ 40-45 سال کے بعد بڑھاپا آنا شروع ہو جاتا ہے، 50 سال میں بڑھاپا آنا شروع ہو جاتا ہے. 60 سال میں بندہ ادھیڑ عمر ہو چکا ہوتا ہے، بلکہ موت کے بہت قریب جا چکا ہوتا ہے. اس عمر میں بھی بیماری کوئی نہ ہو، اس عمر میں بھی بندہ صحیح سلامت اپنی نماز ادا کر سکے. بتاؤ یہ رب کا کتنا بڑا فضل ہے. اللہ اکبر. وہ ہمارے بزرگ کہتے تھے، وہ فرماتے تھے کیا چاہیے جس کی 60 سال عمر گزر جائے، وہ اور کیا چاہتا ہے تو؟ اللہ نے تجھے زندگی کے 60 سال دے دیے، اور کیا چاہتا ہے؟ تو نے بچپن دیکھا، لڑکپن دیکھا، جوانی دیکھی، اپنی شادی کی خوشیاں دیکھی، اولاد دیکھی، اولاد کے پیدا ہونے کی خوشیاں دیکھی، اولاد کی خوشیاں دیکھی، ان کی شادیاں کی، کاروبار، پیسہ آیا، گاڑیاں آئی، اپنا گھر بنایا، 40 سال کی عمر کو پہنچا، 50
60 साल को पहुंच गया है और बंदे तुझे और क्या चाहिए, और इससे आगे भी कोई चाहिए, और अब आगे तो मौत है, कब्र है। 60 साल 60 बहार जिंदगी की देख ली है, और तुझे क्या चाहिए। अल्लाह अकबर। जो आयत में पढ़ रहा था उस पे गौर करो। अल्लाह फरमाता है लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, ऐ मेरे बंदो शुक्र तुम करते जाओ, तुम्हारी नेमतों में इजाफा मैं करता चला जाऊंगा। अच्छा, इजाफा इस चीज को भी कहते हैं कि जो नेमत अता की है अल्लाह ने, वो अल्लाह वापस ना ले। जो नेमत रब ने दे दी है वो वापस ना ले अल्लाह, और उसका तरीका यही है। अल्लाह फरमाता है नहीं लूंगा वापस, नहीं लूंगा वापस। बस एक ही बात है, इन शकर, तुम्हारा काम है शुक्र करना, मेरा काम है तुम्हें अता करते रहना। तुम शुक्र करते जाओ, मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा करता चला जाऊंगा। और अगर देखो ना, नस्लों से खैर खत्म हो रही है, नस्लों से खैर भलाई बेहतरी खत्म हो चुकी है, तो फिर समझ लो कि वो उस नस्ल ने शुक्र अदा करना छोड़ दिया, क्योंकि रब ताला का ये वादा है लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, शुक्र करोगे तो मिलेगा, वाला कफरतुम, अगर तुम नाशुक्री करोगे इन्ना अज़ाबी लशदीद, फिर मेरी गिरफ्त बड़ी डटी है, फिर मेरी पकड़ बड़ी शदीद है, मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। तो जब नेमतों का आना बंद हो जाए, जब खैर खत्म हो जाए, फिर समझ लेना कि हमने शुक्र छोड़ दिया है, हम शुक्र नहीं करते। मैं और आप सब रो नहीं रहे, किसी को बीमारी का रोना है, किसी को तंगदस्ती का रोना है, किसी को औलाद की नाफरमानी का रोना है, किसी को कारोबार का रोना है, किसी को किसी तरह का रोना है, किसी को कोई परेशानी है। क्यों? इसलिए कि हमने शुक्र करना छोड़ दिया। हमें और की तलब बढ़ गई, और मिले, और आ जाए, आगे दौड़ है हमारी, लेकिन पीछे जो रब ने अता कर रखा है, जो रब ने पीछे अता कर रखा है जिंदगी के 50-60 सालों में जो रब ने दे रखा है, कभी उस पर गौर कर, पीछे जा, सोच रब ने क्या क्या दिया है, फिर अपना सर सजदे में रख, फिर अपने रब का शुक्र अदा कर, फिर अल्लाह ताला तेरा शुक्र कबूल करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बुजुर्गों, वक्त बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, एक भी मज़ीद बात न करके अपनी बात बिल्कुल समेट रहा हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। अल्लाह फरमाता है, जब 5वीं आयत पढ़ रहा हूँ, क़ाल मूसा इन तकफुरु अंतुम व मन फिल अर्दि जमीआ। अल्लाह फरमाता है, हज़रत मूसा ने अपनी कौम से कहा, अगर तुम नाशुक्री करो और रुए ज़मीन की हर चीज़, ये मैं जो शुक्र की बात आपसे कर रहा हूँ, रुए ज़मीन की हर चीज़ अल्लाह का शुक्र अदा करना छोड़ दे, तुम भी छोड़ दो, तो इससे अल्लाह तबारक व तआला की शान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी मैं पिछले आधे घंटे से शुक्र 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 कर रहा हूँ, तो सोचिए कि अल्लाह को हमारे शुक्र की ज़रूरत है। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर हज़रत मूसा अपनी कौम से कह रहे हैं, अगर तुम भी रब का शुक्र अदा करना छोड़ दो, दुनिया जहान की हर चीज अल्लाह का शुक्र अदा करना छोड़ दे, तो अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारे शुक्र ना अदा करने की कोई परवाह नहीं। फ़इन्नल्लाह गनिय्युन हमीद, अल्लाह बेपरवाह है, उसे जरूरत ही नहीं इस बात की कि तुम उसका शुक्र अदा करो। तो तुम शुक्र अदा ना करके रब का कुछ नहीं बिगाड़ते हो, जो बिगाड़ते हो अपना बिगाड़ते हो, अल्लाह को कोई नुकसान नहीं। उसने तो फरमाया कि शुक्र करोगे तो और मिलेगा, नहीं करोगे तो अगली दी हुई नेमतें वो भी छीन ली जाएंगी, वो भी वापस आ जाएंगी। अल्लाह अकबर। इसलिए उन नेमतों पर शुक्र अदा करो। जवान, मेरे नौजवान भाई, वो गौर करें, वो तवज्जो करें, अपनी जवानी को अपने रब के शुक्र में गुजारो, उसकी दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा करने पर अपनी जवानियों को गुजारो। हमारे बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, वो सिर्फ इस वास्ते घर वेले बैठे हैं कि बड़ा भरा बाहर जो पैसे भेज रहे हैं। जी, भरा बाहर है, जिंदगी है, तंदुरुस्ती, सेहत है, सब कुछ है,
میرے نبی کا فرمان ہے، حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو طاقتور اور صحت مند مسلمان کمزور کی نسبت زیادہ پسند ہے۔ حدیث ہے حضور کی۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ جو طاقت مند اور صحت مند ہے وہ اپنے کام بھی ٹھیک کرے گا اور کسی دوسرے کے کام بھی آئے گا۔ وہ نوجوان کیسے ہیں جو اپنی اچھی بھلی صحت لے کر گھر صرف اس لیے ویلے بیٹھ گئے ہیں کہ بھرا باہر پیسے بھیج رہے ہیں، یا چلو تھوڑا اگلی بات کر لیتے ہیں۔ وہ اس لیے کام کاج کاروبار نہیں کرتے، اپنی جان صحت کو اس کام میں نہیں لاتے، وہ کہتے ہیں اسی باہر جانا ہے، وہ جانا 2 سال کے بعد ہے۔ تو بھائی تو 2 سال محنت کر، جس باپ نے تجھے پالا ہے اس باپ کے کندھوں پہ جو بوجھ ہے وہ تو آسان کر۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبروں کا کام ہے اپنی جوانی کو کام میں لانا۔ جب بڑھاپا آ جاتا ہے پھر تو وہ جو خونخوار بیری آتا ہے وہ بھی اپنی ٹانگیں سمیٹ کے تو اپنے گھر اپنی اس کھوٹ میں بیٹھ جاتا ہے کہ اب شکار نہیں ہوتا۔ تو جوانی کو لا کام میں۔ یہ جس گھر میں کوئی مزدور بچہ پیدا ہو جائے نا اسے پوچھو صحت کیا ہے، وہ ایک بچہ نہیں، وہ پورا گھر ہی ایک حساب سے مزدور ہو جاتا ہے۔ تو صحت مند اس لیے اللہ کو پسند ہے کہ مزدور نے تو اپنے والدین کو اپنی خدمت میں لگا رکھا ہے، تو جو صحت مند ہوتا ہے وہ تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، وہ ان کے کام بھی آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اس نعمت پر شکر ادا کرو۔ رب نے جان دی ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، نیک ہے، برین ہے، ہر چیز موجود ہے، ہر چیز ہر لحاظ سے موجود ہے۔ اللہ کا شکر ہے۔ آنکھ دیکھ سکتی ہے، کان سن سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ نحل میں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں سے پیدا کیا۔ تو جب اللہ نے پیدا کیا لا تعلمون شیئا، تم لوگ کسی چیز کو نہیں جانتے تھے، پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے کس چیز کا پتہ ہوتا ہے؟ لا تعلمون شیئا، کسی چیز کو تم نہیں جانتے تھے۔ پھر ان چیزوں کو جاننے کے لیے، ان چیزوں کا علم سیکھنے کے لیے، معاملات کو سمجھنے کے لیے اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ نے تمہیں کان دی، اللہ نے تمہیں آنکھیں دی، اللہ نے تمہیں دل دیا۔ دنیا کے معاملات کو دیکھنے، پرکھنے، سننے، سمجھنے کے لیے اللہ نے یہ نعمتیں تمہیں دی۔ کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے، اللہ تعالیٰ جو چیزیں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں اللہ وہ بھی ہمیں ضرور دے۔ دعا کرتے رہنا چاہیے، کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا گھر گاڑی بناؤ ضرور، اللہ تعالیٰ حلال کرے تو ہر چیز حاصل کرو، لیکن جو دیا ہے نا رب نے، جو پاس ہے ہمارے، جو موجود ہے، ان پر دل سے شکر ادا کرو، دل سے۔ آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے رب نے یہ جو کندھوں پہ 2 فرشتے بٹھا رکھے ہیں، بڑی قابل غور بات اور گفتگو ختم، کہتے ہیں کندھوں پہ جو رب نے 2 فرشتے بٹھا رکھے ہیں لکھنے کی ان کی ڈیوٹی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک فرشتے کی ڈیوٹی یہ لگا دیتا کہ جب اذان ہو تو بندے کو کان سے پکڑ کے مسجد میں لے آنا، جی یہ ہنسنے والی بات نہیں، کان سے پکڑ کے بندے کو مسجد میں لے آنا تاکہ مجھے سجدہ کرے، میرا شکر ادا کرے، اللہ کر سکتا تھا، ایسا بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اللہ فرماتا ہے بندو میں نے ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ میں نے جو کچھ تمہیں دینا تھا وہ دے دیا ہے۔ اب میں یہ نہیں چاہتا کہ تم زبردستی نہ تمہیں لاؤ، میں اب دیکھنا چاہتا ہوں اپنے شوق سے، اپنی مرضی سے میرا کون سا بندہ ہے جو میرے گھر میں آ کے نماز پڑھ کے سجدہ کر کے میرا شکر ادا کرتا ہے۔ اپنی عادت بناؤ۔ بزرگ فرماتے ہیں شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ نماز ہے۔ نماز کی عادت ڈالو، رب تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرو۔ جب بھی کوئی پوچھے کیا حال ہے، یاد کر لو لفظ، کہو الحمدللہ علی کل حال۔ یوں عربی میں نہ ہے، یوں ہی کہہ دو بھائی اللہ جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اس انداز سے شکر ادا کرو، اللہ راضی ہو کے اور بھی سب کچھ عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔